بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سے یوکرین کا جھگڑا شروع ہوا ہے فیبروری سے، اس سال کے فیبروری سے، تب سے دنیا میں تھوڑا بہت آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مطلب کچھ چیزیں ہمارے لیے دھندلی تھیں جو کہ اب کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز ڈیٹیل تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اب جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جیسے فار ایگزامپل اس ویڈیو میں ہم کافی سارا کور کریں گے اس یوکرین کے مسئلے کو اور ترکی کو اور رشیا کو، تمام چیزوں کو۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز جو بہت عذاب بن سکتی ہے، تکلیف دے رہی ہے چائنا کو، امریکہ کو ملا کر، تو یہ بھی بات کریں گے، برطانیہ کو۔ تو وہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ ڈیزاسٹر ہے ایک، جنگ سے بھی ہر چیز دیکھیں، جنگ جو ہے وہ نقصان دیتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جنگ سے زیادہ نقصان دیتی ہیں، تو وہ بات کریں گے۔ اب اس کے اندر جو ہم خبر شامل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈونیشیا میں G20 کا اجلاس جو ہے وہ طے ہوا۔ اس کے اندر جو انڈونیشین صدر ہیں ان کی فون بات ہوتی ہے پیوٹن کے ساتھ اور شی جی پنگ کے ساتھ، دونوں کہتے ہیں بالکل ہم ضرور آئیں گے، کیونکہ انہوں نے سب کو فون کیے تو انہوں نے ایشور کر دیا کہ آپ آئیں گے، بالکل انہوں نے کہا ہم ضرور آئیں گے۔ پیوٹن نے الگ سے کہا میں ضرور آؤں گا، فون کیا ہوگا، اور اس کے بعد شی جی پنگ نے کہا بالکل میں ضرور آؤں گا۔ اب دنیا کو شی جی پنگ کے آنے پہ تو زیادہ اعتراض نہیں ہے، وہ تو اعتراض کریں گے جب تائیوان کا مسئلہ اٹھے گا، وہ بعد میں کریں گے، وہ پائپ لائن میں ہے۔ لیکن چونکہ پیوٹن کے ساتھ تو معاملہ چل رہا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ پیوٹن کو آپ منع کریں۔ انڈونیشین صدر کو کہا، جن کو جوکووی، ان کا نک نیم ہے جوکووی، تو جوکووی کو بولا کہ بھائی صاحب آپ ایک کام کریں، آپ دوبارہ فون کریں پیوٹن کو کہ آپ نہیں آ سکتے ہمارے پاس، کیونکہ آپ نے یہ جو کچھ بھی لیکچر ہے۔ اس نے کہا یار میں یہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ G20 کے اندر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، اب جب وہ ہے وہ آئے گا۔ اب وہ انڈونیشیا میں ہو رہا ہے، میرے قصور تو نہیں ہے، اب میری زمین تو نہیں بند ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں کنٹری کے زمین کے جو اس کی جو اہمیت اس سے ہوتی ہے اس سے اوپر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ G20 کا اجلاس کہاں ہو رہا ہے؟ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر اقوام متحدہ کا اجلاس نیو یارک میں ہو رہا ہے تو اس کو آپ امریکہ کے اندر کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ یہ نیو یارک میں ہو رہا ہے تو اس میں ایرانی وفد کوئی بھی آنا جائے وہ آئے گا، اپنا لیکچر دے گا، چاہے اس کی سٹیٹس یو ایس کو لے کر کچھ بھی ہو، لیکن نیو یارک کا اجلاس وہ لے گا۔ تو اس طریقے سے G20 آپ نے کروا دیا انڈونیشیا میں، اب میں نے اس کو بلا لیا تو وہ آئے گا، لیکن وہ کہتا ہے منع کریں۔ اب جہاں تک بات یوکرینی صدر کی ہے، اگر ہم رشیا کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کا ایسا ماننا ہے، انہوں نے ایسا اعلان کر دیا ہے کہ جب تک روسی فوجی یوکرین کی زمین پہ رہے گا تب تک امن معاہدہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ فیوچر میں ڈسٹرب کرے گی معاملے کو، وہ یہ ہے کہ یوکرین کی زمین ہے کون سی والی اور کتنی والی، یہ ہمیں بات کرنی پڑے گی۔ اب اس میں جو معاملہ آئے گا وہ یہ آئے گا کہ یوکرین صدر جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ اس کی ہے، یوکرین کی ہے، تو کیا وہ ایسا ہی ہے یا وہ ایسا نہیں ہے؟ تو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یوکرین کی زمین کون سی مانتا ہے روس، کیونکہ جہاں روس نے قبضہ کر لیا ہے، جہاں وہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی یوکرین کہتا ہے میری زمین ہے، مگر روس کہتا ہے میری زمین ہے۔ اس طرح کرائمیا جو ہے وہ بھی یہی صورتحال ہے۔ تو ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ایسا مانتے ہیں۔ اب یوکرین کے ہی معاملے پر اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آگے معاملہ یہ ہے کہ جو ترک صدر ہیں اردوغان، وہ اس ٹائم پہنچ گئے ہیں یوکرین، اس ٹائم وہ یوکرین کے اندر ہیں، اور انہوں نے ملاقات کی ہے زیلنسکی کے ساتھ، اور انہوں نے ملاقات کی ہے جنرل سیکریٹری گوتریس کے ساتھ، اور ان میں وہاں پر انہوں نے بات چیت کی، معاہدوں پر دستخط ہوئے، یوکرین میں اور ترکی میں معاہدوں پہ دستخط ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری گوتریس نے دونوں رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہ ایٹمی پلانٹ کی کشیدگی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی کہ وہ جو ایٹمی پلانٹ ہے وہاں سے روسی فوجوں کو ہٹایا جائے۔ اب وہ تو اردوغان نے کہا ٹھیک ہے میں نے سن لیا آپ کی بات، پیوٹن سے بات کریں گے وہ۔ لیکن اس موقع پر یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ طیب اردوغان کا دورہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ترکی یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ترکی یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں ہے ترکی بتائے گا، اس کے بارے میں زیلنسکی کی جو بات ہے وہ دیکھنی ہوگی۔ اب رشیا کو لے کر اگر ہم رشیا کے خیالات کی بات کریں تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ اگر روس کے اوپر ہم پریشرائز کریں گے، نیٹو پریشرائز کرے گا، امریکہ پریشرائز کرے گا، دنیا پریشرائز کرے گا، ہم اسے دیوار سے لگائیں گے تو یہ کہیں ایٹمی حملہ تو نہیں کر دے گا نیٹو کے اوپر، یورپ کے اوپر یا امریکہ کے اوپر؟ تو اس حوالے سے جو ہے دنیا کو یہ بھی کنسرن ہے، کیونکہ ایک بہت ہی طاقتور ملک ہے، تو اس کے حوالے سے تشویش رہتی ہے کہ بھائی کوئی ایسا کچھ کام نہ کر دے۔ تو اس کے بارے میں یہ جو روس ہے
اس کا کہنا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال جو ہے، یعنی کہ ایٹم بم کا جو استعمال ہے، وہ ہم صرف ہنگامی حالات میں ہی کریں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میرا نیٹو کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ براہ راست تصادم کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی دلچسپی میں اس میں نہیں رکھتا کہ میں ڈائریکٹ حملہ کروں۔ وہ کر سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی موجود ہے، اس کے پاس ہائپر سونک، سپر سونک، جوہری بردار جو میزائلز ہیں وہ سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ایسی نیت نہیں رکھتا ہوں۔ یہ انہوں نے سافٹ پیغام دیا ہے، لیکن اگر کوئی ہنگامی حالات ہوئے تو پھر مجبور مجھے کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی کیمیکل ویپن استعمال نہیں کر رہا یوکرین کے اندر، میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے کہ میں کیمیائی ہتھیار استعمال کروں یا میں کوئی اور چیز استعمال کروں، مجھے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے پریشانی کا جو اظہار دنیا کر رہی ہے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ جو شدید درجہ حرارت ہے اس نے بیک وقت دنیا کی 3 بڑی جو معیشتیں ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وہ کیا ہلا کر رکھ دیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ہوئی، جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھیں وہاں بارشیں ہوئیں، جہاں پر برف نہیں گرتی تھی وہاں برف گرنا شروع ہو گئی، اور جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا تھا وہاں پر بند ہو گیا۔ برطانیہ کے حوالے سے آپ کو میں نے رپورٹ دی، خشک سالی کا شکار ہو گیا۔ امریکہ میں وہ آپ کو میں نے بتایا وہ دریا جو 7 ریاستوں کو چلاتا ہے پانی، وہ خشک ہو رہا ہے۔ 7 ریاستیں اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں پانی پہ۔ تو اس طریقے سے چین کی حالت بھی صحیح نہیں ہے، وہاں پر بھی درجہ حرارت جو ہے وہ 40 کراس کر گیا، اور اس طرح تمام کارخانے، چائنا کے تمام کارخانے جو ملک چلتا ہی کارخانوں پر ہے، 6 دن کے لیے بند کر دیے گئے تاکہ بجلی کی بچت ہو، کیونکہ بجلی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور وہاں پر بجلی ہی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے تو بجلی کیسے بنے گی؟ تمام چیزیں ان کو پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے، کہتے ہیں کہ چین جو ہے وہ 60 سال کے بعد اس ٹیمپریچر پہ آیا ہے جس کو سخت ہیٹ ویو کا سامنا ہے، جس دوران متعدد شہر میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا ہے، اور امریکی شہر کیلیفورنیا میں اس ہفتے درجہ حرارت 42 ڈگری تک پہنچ گیا ہے، جبکہ برطانیہ میں پہلی بار درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ ہوا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہلاتی ہیں معیشت کو، کیونکہ اگر امریکہ میں کاروبار بند ہو جائے گا بڑی معیشت ہے، اگر پورا یورپ بند ہو جائے گا بڑی معیشت ہے، پانی آئے گا نہیں آئے گا، قحط سالی اور بڑھے گی، اگر قحط سالی ہی قائم رہے گی تو چین کس طرح نکلے گا وہاں سے؟ اگر یہی صورتحال ہوئی تو امریکہ کس طرح نبرد ازما ہوگا، یورپ کی کیا حالت ہوگی، برطانیہ کس طرح اس کو دیکھے گا؟ یہ تمام چیزیں بہت ہی تشویش کا باعث ہیں، اور کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر یورپ کو توانائی ذرائع کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کساد بازاری کا خطرہ بھی سامنا ہے، یعنی کہ مہنگائی بھی ہوگی، پیسہ بھی کم ہوگا، کاروبار بھی بند ہوگا، لوگ تکلیف میں آئیں گے، مہنگائی بڑھے گی تو لوگ تکلیف میں آئیں گے، اور کاروبار کس طرح بڑھ سکتا ہے، کاروبار کس طرح چلے گا اگر 6 دن کے لیے چائنا جیسا ملک جو ہے وہ فیکٹریز بند کرنے کا اعلان کرے گا تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چائنا کے پاس، امریکہ کے پاس، برطانیہ کے پاس، یورپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ دنیا جو ہے ایک طرف تو وہ جو جنگ و جدل کا ماحول ہے وہ تو اپنی جگہ، ان کو سکون نہیں آئے گا، یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو جو چیزیں ہو رہی ہیں، سکون نہیں ہے بہرحال، مطلب اس طرف توجہ ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے جو معیشتیں ہیں ان کو ایک حملہ ہے ان کے اوپر، اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی نپٹنا ہے۔ کس طرح ہوگا تمام چیزیں؟ کیا دنیا واپس نارمل ہو سکتی ہے؟ کیا ہم واپس اپنی جگہ پر آ سکتے ہیں، یا اب معاملات جو ہے وہ دنوں کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ جو ہے وہ خرابی کی طرف ہی جائیں گے؟ آپ کو کیا بلیو ہے، کیا ماننا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔